بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں مدثر اقبال ویوز. بہت دل گرفتہ ہے. صبح جب اٹھے ہیں تو ارشد شریف صاحب کی شہادت کی، ان کے قتل کی خبر سامنے آئی ہے. بہت بہادر شخص تھے اور بہادری کے ساتھ ساتھ ہمیشہ جرنلزم کا جو اصول ہے، انویسٹیگیٹو جرنلزم، باپ خبر کی صحیح تہ تک جانا. تجزیے اینکرز کر رہے ہوتے ہیں، ارشد شریف صاحب خبر دے رہے ہوتے تھے ہمیشہ. 2-3 جانراز پر آپ نے ہمیشہ ان کا کام دیکھا. بہت کم لوگ جانتے ہیں، جو کچھ لوگ ٹی وی سے وابستہ ہیں، وہ ڈان میں تھے. اپنی انویسٹیگیٹو جرنلزم کی وجہ سے بڑے مانے جاتے تھے اور ان کے استادوں میں ناصر ملک صاحب، ان سے میری ایک بات ہوئی. انہوں نے کہا بہت زبردست آدمی. رؤف کلاسرا صاحب کی بڑی تعریف کرتے، ارشد شریف صاحب کی بڑی تعریف کرتے. ارشد شریف صاحب بیسکلی میں گفتگو اس وقت ہونا بڑا مشکل ہو رہا ہے. بہت نامساعد حالات تھے جب ارشد شریف صاحب کو اس ملک سے جانا پڑا. اس وقت جب وہ جا رہے تھے تو وہ پہلے شخص تھے. صابر شاکر صاحب بھی باہر گئے، وہ بھی گئے، ان کے خلاف مقدمات ہو رہے تھے. میں اس وقت ظہور حسین ظہور صاحب کا ایک شعر یاد آ رہا تھا کہ سوچاں دی میت نو چا کے ہن میں کیڑے گھر جاواں گا، جے بولاں تے مار دین گے، نہ بولاں تے مر جاواں گا. تو ارشد شریف صاحب کی صورتحال یہ تھی. وہ اپنی جو سوچوں کی میت ہے نا، اس کو کہتے میں کہاں لے کے جاؤں، میں اگر بولوں گا نہیں. کہتے اگر بولوں گا تو مجھے مار دیں گے، نہیں بولوں گا تو اپنے اندر گھٹ کے مر جاؤں گا. یہ وجوہات تھیں. ارشد شریف صاحب پر مقدمہ درج ہوا ایک غداری کا، ملک دشمنی کا. میں نے آج ٹویٹ کیا، سٹیٹس فیس بک پہ دیا. لوگوں نے کہا یار آپ یہ کیا کر رہے ہیں. میں نے کہا یار کیا وہ غدار نہیں کہلائے گئے، ان پر مقدمہ درج نہیں کیا گیا؟ اور ایسے لوگوں کے ذریعے مقدمات درج کروائے گئے جو پتہ نہیں کس کس کے ٹاؤٹ تھے، جو اسمگلنگ، چوری، جوئے، پتہ نہیں کس کس میں ملوث. ان شہروں میں شاید ارشد شریف صاحب زندگی میں ایک آدھ بار آئے ہوں، ان شہروں سے مقدمات درج کیے گئے. کوئی جی میر پور خاص سے کر دو، کوئی جی ادھر سے کر دو سندھ، کوئی KPK سے کر دو جی، کوئی پنجاب کے دور دراز علاقے سے کر دو. یہ مقدمات کا سلسلہ آپ نے دیکھا مسلسل ہوا. سمیع ابراہیم صاحب پر ہوا، ارشد شریف پر ہوا، صابر شاکر پر ہوا. ان لوگوں پر کوئی اپنی ضمانتیں کروا رہا ہے، کوئی کدھر ہے، کوئی بھاگ رہا ہے ملک سے، نکل رہا ہے. وہ لوگ جو بزدلی کا طعنہ دیتے تھے، جو کہتے تھے کہ کہاں ہیں وہ ڈٹ کر کھڑے ہونے والے، وہ ٹکر کے لوگ کدھر ہیں، ان ٹکر کے لوگوں کو پکڑا گیا، ان کو زد و کوب کیا گیا. جمیل فاروقی کو مارا گیا، باقاعدہ اس کو ننگا کر کے اس کو کرنٹ لگائے گئے اس کے جسم کے نازک حصوں پر. عمران ریاض پر ایک مقدمہ، بڑی پاکستان کی زبردست تاریخ ہے. ایک مقدمہ، وہاں سے ضمانت اگلے شہر، 6 گھنٹے بعد تیسرے شہر، اس سے اگلے 8 گھنٹے بعد چوتھے شہر. یہ پاکستان میں ہوا صحافیوں کے خلاف. پھر ارشد شریف صاحب پر جس قسم کے مقدمات ہوئے، جو معاملات ہوئے، اس کے بعد ان کو اس ملک سے جانا پڑا. سوال بہت زیادہ لوگ کر رہے ہیں کہ لنڈن نسبتاً محفوظ جگہ. لنڈن محفوظ جگہ نہیں ہے، سیکنڈ پاکستان کہلاتا ہے. ڈر تھا، خوف تھا. نیروبی گئے، وہ کیوں گئے وجوہات سامنے آ جائیں گی انشاءاللہ جلد، کہ وہ وہاں گئے اور وہاں ان کا حادثے کے ذریعے قتل ہے، عمدن قتل ہے، کیسے کیا گیا ہے، کون ہے اس کے پیچھے، یہ تحقیقات کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. پاکستان کی ریاست کو، پاکستانی حکومت کو فوری طور پر نیروبی کے ساتھ مل کر جوائنٹ انویسٹیگیشن کے اوپر کام کرنا چاہیے، بغیر کسی دباؤ کے. پتہ چلنا چاہیے کہ کیا ہے. لیکن اس سے پہلے اس وقت پاکستانی حکومت کو، ریاست کو، کیونکہ یہ قتل کا معاملہ ہے، اس پہ 4 دن زیادہ لگتے ہیں، وہ ہوں اور ارشد شریف کو کی جو میت ہے وہ پاکستان واپس لائی جائے. کتنا دکھ سے کہنا چاہ رہے ہیں کہ ایک انسان صحیح سالم گیا ہے اور اس کی اب میت لانے کی بات ہم کر رہے ہیں. بڑا اس وقت خوف طاری ہے صحافیوں میں.
کہ پچھلے تقریباً 5 مہینے میں مسلسل مقدمات، مسلسل گرفتاریاں، تشدد، اٹھایا جانا، جب سے یہ حکومت آئی ہے نہیں، اس حکومت کے دور میں ایک تو یہ کام ہو رہا ہے مقدمات کا، گرفتاریوں کا، دوسرا الزامات کا کہ وہ دیکھیں جی وہ بھاگ گیا ٹکر کا لوگ، وہ بھاگ گیا، وہ یہ ہو گیا، وہ ہو گیا۔ انسان کوئی اپنا گھر چھوڑ کر نہیں جاتا، پاکستان ہمارا گھر ہے، کوئی نہیں یہاں سے جانا چاہتا۔ جو یہاں ان کے اپنی فیملی ممبرز ہیں، دوست احباب ہیں، نوکری ہے، جس کے ساتھ جینا مرنا ہے، اس کو چھوڑ کے کون کیوں جائے گا؟ میں نے سابق شاکر صاحب سے بات کی تو وہ دکھی تھے کہ پاکستان چھوڑنا ان کے لیے خاصا مشکل ہے، اسلام آباد چھوڑنا ان کے لیے مشکل ہے۔ میرے جیسے بندے کو مجبوری میں اگر جانا پڑ جائے تو میرے لیے تو بہت مشکل ہے۔ مجھے بہت سارے لوگوں نے کہا نا کہ سیٹل آپ ہو جائیں، پاکستان رہنے کے لیے قابل نہیں ہیں۔ خیر اللہ کا شکر ہے میرے خلاف کوئی ایسے مقدمات نہیں ہیں، میں ویسے ایک ضمناً بات کر رہا ہوں کہ حالات ویسے نہیں ہیں۔ میں نے کہا یار پاکستان سے نکلنا میرے بس میں نہیں ہے، مطلب میں نکلنا بھی چاہوں تو میں نہیں جا سکتا باہر، میں کچھ کر ہی نہیں پاؤں گا پاکستان کے بغیر۔ تو ارشد شریف صاحب کس حالت میں ایک ملک سے دوسرے، دوسرے سے تیسرے، تیسرے سے چوتھے، اور وہاں ان کا قتل ہو گیا۔ ان کی اہلیہ سے بڑی تعزیت۔ جویریہ ارشد ہماری دوست، بہت پرانی دوست ہے، ہمارا تو 2012-11 سے تعلق ہے اور بڑا اچھا تعلق ہے۔ ارشد شریف صاحب بول نیوز جوائن کر چکے تھے، ابھی ان کے پروگرام کی پلاننگ ہو رہی تھی کہ کیا وہ نیروبی میں بیٹھ کر پروگرام کریں گے، لنڈن میں بیٹھ کر، جہاں وہ ہوں گے وہاں سے پروگرام اسکائپ کے ذریعے ہوگا، کس طرح سے مینج ہوگا، یہ چیزیں پلان مینجمنٹ کر رہی تھی، کیونکہ اور کوئی چینل ارشد شریف صاحب کو نہیں رکھنا چاہ رہا تھا۔ ARY ان کو نکال چکا تھا، اس کے بعد ان کی سیلری رکھی، پھر دباؤ میں آ کر ان کی سیلری بھی بند کر دی گئی۔ انہوں نے یوٹیوب چینل کو ایکٹیو کیا اور دوستوں کو کہا کہ یہ سبسکرائب بھی کیا جائے، ہم دیکھ رہے تھے، کیونکہ ان کی جرنلزم کے حوالے سے بہت زبردست خدمات رہی ہیں، کہ جو جرنلزم جسے ہم کہتے ہیں۔ پھر وہ اتنے نڈر آدمی تھے، وار آن ٹیرر میں انہوں نے بڑا کام کیا، اس ملک کی نظریاتی سرحدوں کے حوالے سے ارشد شریف صاحب نے بہت کام کیا، اور وار آن ٹیرر کو جس طرح سے بیان کیا ہے، مطلب بتایا ہے کہ یہ کیا ہے، کیسے ہے، پاک فوج کس طرح لڑ رہی ہے، اس کے کیا نقصان ہیں، جو آگے بڑھ رہے ہیں دہشت گرد، ان کو ابھی نہ روکا گیا تو کیا ہمارا ہوگا، یہ تمام تر چیزیں وہ بتاتے رہے اپنے پروگرامز کے ذریعے۔ اور کاشف عباسی صاحب اور ارشد شریف صاحب کے پروگرام شوق سے دیکھنے والے ہم لوگ کہ اچھا آج خبر کیا ہے، کس طرح سے۔ پھر انویسٹیگیٹو جرنلزم میں کرپشن کے کیسز میں جتنی چیزیں انہوں نے بتائی ہیں پاکستان میں، کوئی ابھی تک مطلب کوئی بندہ نہیں ہے جس نے پاکستان میں کرپشن جو پولیٹیکل ہے، جو افسران کی ہے، جو اداروں کی ہے، جو چیزوں کی ہے، وہ آج تک کبھی نہیں بتائی جو انہوں نے بتائی۔ یہ وہ تمام تر چیزیں ہیں جو اب مس کی جائیں گی، لیکن اس وقت جو بنیادی مطالبہ ہے اور جو بنیادی چیز ہے وہ صرف ایک ہے کہ ارشد شریف صاحب کو واپس لایا جائے۔ گفتگو نہیں ہو رہی، مجھے یاد ہی نہیں چیزیں آ رہی ہیں، میں معذرت خواہ بھی ہوں کہ میری بے ربط سے گفتگو، میں اٹھا ہوں تھوڑی دیر پہلے کو 2-3 گھنٹے پہلے، تب سے دوستوں سے بات ہو رہی تھی ارشد شریف صاحب کے حوالے سے، اسلام آباد میں کیا ایکٹیویٹیز چل رہی ہیں اس کے حوالے سے، ہم کراچی میں بیٹھے ہوئے ہیں، دکھ یہ ہے کہ پہنچنا ہے، تو بس یہ چیزیں ہیں۔ آپ دعا کریں ارشد شریف صاحب کے لیے کہ وہ ان کی منزلیں آسان ہوں، دعا کیجئے کہ ان کے گھر والوں کو صبر، دعا کیجئے کہ ان کے دوستوں کو اللہ تعالیٰ صبر دے، اور دعا کیجئے کہ وہ تمام لوگ جو حق سچ کی بات کر رہے ہیں وہ اس ملک میں اور اس ملک سے باہر ان کی زندگیاں محفوظ رہیں، کوئی بھی اس طرح سے دیار غیر میں مارا نہ جائے، بس یہ دعا کیجئے۔ اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔